بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیر و ڈھیر مال و دولت عطا کرنے والا ہوتا ہے تو ایسے انسان کو یہ 5 چیزیں خواب میں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ 5 کام جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دنوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جب کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کی نصیحت کر رہے تھے اور خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون سے ہیں، تو انہوں نے وہ 5 کام بتائے۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1، تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہو، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا گیا کہ جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں، کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، انہیں دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یا پانی پی کر جس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح ہمارے لیے اس گھر کے لوگوں نے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس انسان کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا، یہ اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل، یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے،
جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا جو 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہو، اور غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو اپنے کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک غریب تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی پریگنینٹ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ اپنے گھر کے بازو رہنے والے یعنی ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرضہ دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو اس غریب کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤ، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤ، ان کے سامنے جا کر فریاد کرو، عرض کرو، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ وہ غریب شخص اپنی حاملہ بیوی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہی ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے۔ چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ دیر رات مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلاموں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی بہت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو کیا تم لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی؟ تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو ثواب لینا چاہوں گی۔ تو فرمایا کہ اٹھو، ایک شخص کی بیوی تکلیف میں ہے اور تھوڑی ہی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ تو انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لے۔ آپ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور وہاں جا پہنچے جہاں اس غریب کا خیمہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی اندر چلی گئی جہاں وہ حاملہ عورت درد سے چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس غریب شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس غریب شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے۔ تو اس غریب شخص نے حکم چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاتے اور آگ جلاتے۔ وہ کہتا کہ آگ کو پھونکے مارو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود امیر المومنین حضرت عمر ہے۔ پھر ایک دم سے خیمے کے اندر سے حضرت عمر فاروق کی بیوی کی آواز آئی کہ یا امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی اس غریب شخص نے یہ سنا یا امیر المومنین، تو اس غریب نے سنا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے کیا لگا کہ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ تو فوراً وہ قدموں پر گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، او بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔
تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم آج بھی دن بدن بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا، اور خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہمارے ایک بھائی نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر خواب میں نہاتے ہوئے خود کو دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر نکلتی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، اور آپ جب نہاتے ہیں اس دنیا میں دیکھو کہ غلاظت دور ہوتی ہے، یعنی اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کی غلاظت دور ہوگی، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک ہوتا ہے۔ جب ہم نہا کر باہر نکلتے ہیں تو تب دوستو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی اس وقت اچھا نکلتا ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ نہا رہے ہو تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیال ہے وہ ختم ہوں گے اور آپ اچھائی کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف روا دوا ہے۔ آپ ایک ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے یا آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے، تو اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ اس بات کی دلیل ہے، تو آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر جانے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بہت ہی بلند درجے پر روا دوا ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو جوانی میں آتا ہے تو جس میں آپ نہا رہے ہیں، یعنی خواب میں آپ نہا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اگر پیارے دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی سے بھی گندگی کو دور کرے گا۔ پیارے دوستو، تو یہ تھا وہ خواب جو ہم سے ایک بھائی نے کمنٹ کے ذریعے پوچھا تھا اور اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی خواب ہے، آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس خواب کو ضرور بیان کریں، انشاءاللہ ہم اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔